السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسی حوالے سے روزوں کے مسائل کے متعلق انشاءاللہ روزانوں کے بنیاد پر مختصر اور جامع ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے مسائل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمام ساتھی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ خصوصی طور پہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کے بارے میں آج آپ اور ہم کچھ باتیں اور ان کے مسائل سنیں گے، تو توجہ رہی تو انشاءاللہ مختصر وقت میں بہت ہی نیت کے بہت سارے مسائل ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ مشکوٰۃ کی پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات اس پر شاہد ہے کہ روزے کی صحت بھی نیت کے ساتھ مشروط ہے، اور روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، قضا ہو یا نذر، نیت کے بغیر صحیح نہیں۔ بغیر نیت کے تمام دن کچھ کھائے پیے گزار دینا روزہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت میں شامل ہے۔ البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں ہر روز نیت کرنا ضروری۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز نیت کرنا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں علم الفقہ جلد 3 صفحہ نمبر 18 پر یہ ہے کہ رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک روز نیت کر لینا تمام روزوں کے لیے کافی نہیں۔ رات سے نیت کرنا شرط نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ رات سے اگر نیت کر لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان شریف کے روزوں کی اگر رات سے نیت کرے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گا، پھر دن چڑھنے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اسی لیے اب روزے کی نیت کر لی تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی لیا تھا تو اب نیت نہیں کر سکتے۔ بہشتی زیور حصہ 3 صفحہ نمبر 3۔ نیت کا آخری وقت۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کب تک کی جا سکتی ہے روزے کی؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کے ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کل وقت کے نصف کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، نصف النہار شرعی و نصف النہار عرفی وقت زوال کے درمیان اس کا نصف ہوتا ہے۔ مثلاً صبح صادق سے طلوع آفتاب تک 1.5 گھنٹہ ہو تو نصف النہار عرفی سے پونا گھنٹہ پہلے نصف النہار شرعی ہوگا۔ اس وقت کی مقدار ہر موسم میں ہر مقام میں مختلف ہوتی ہے، اسی لیے اس کی مقدار گھنٹوں سے متعین نہیں کی جا سکتی۔ ضابطہ مذکورہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ احسن الفتاویٰ جلد 4 صفحہ نمبر 437 پہ نیت کے آخری وقت کے بارے میں یہ لکھا ہے:
نصف النہار کے تعین کا طریقہ۔ نصف النہار کے تعین کا طریقہ یہ ہے کہ اول دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کے گھنٹوں کو شمار کر کے ان کا نصف لے لیا جائے۔ اسی نصف کے اندر نیت کر لی گئی تو روزہ ہو جائے گا۔ اگر نصف وقت پورا یا اس سے زیادہ گزر جائے تو روزہ نہ ہوگا۔ 1 گھنٹے کی قید احتیاطاً کی گئی ہے۔ یہ بھی اس بہشتی زیور کے حاشیے کے اندر یہ ہے۔ دل کے خیال کا نام نیت ہے۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض کا، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے کا متعلق نیت سے ادا ہو جانا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے نیت کی کہ کل میں نفل روزہ رکھوں گا، رمضان کا نہ رکھوں گا بلکہ اس روزے کی کبھی قضا رکھوں گا، تب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا، نفل نہیں ہوگا۔ قضاء رمضان کی نیت کا حکم۔ اگر گزشتہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے اور پورا سال گزر گیا، اب تک اس کی قضا نہیں رکھی، پھر جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کی قضا کی نیت سے روزہ رکھا، تب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا اور ادا ہوگا، قضا کا روزہ نہ ہوگا۔ قضا کے روزے رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ نظر کے روزے کو رمضان میں رکھنا۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل سننے کے لیے ضرور ہماری ویڈیو کو جو ہے واچ کر لیا کرو۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسائل جو ہیں یہاں پہ مدلل انداز کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔